والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر زمبابوے کے شہر حرارے میں عاشقان رسول جمع ہیں. سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. ماہ رجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اجتماع کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت پیارے پیارے ایمان افروز واقعات بھی بزرگان دین نے لکھے ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت ہسٹوریکل امیزنگ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آیا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمپینینز، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے. راستے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا، اسٹے کیا اور اناؤنسمنٹ ہوا کہ جس نے کھانا وغیرہ کھانا ہے، اپنی طبعی حاجات پوری کرنی ہے، وہ کر لی جائے. صحابہ کرام نے اپنے اپنے ٹفن باکس توشہ دان کھولے کہ سب اپنا اپنا کھانا کھا لیں. مگر وہاں صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا. یعنی وہ زندگی تھی صحابہ کرام کی. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر یہ نبی پاک کے دوست تھے، پیارے آقا کے ساتھی تھے. مگر صبر کیسا تھا، قناعت کیسی تھی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیسا تھا. اور یہ کوئی سفر ہالیڈے ٹرپ نہیں تھا، یہ جان دینے کے لیے غزوے میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے. مگر صرف روٹی تھی اور سالن نہیں تھا. مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، کمپلین بھی نہیں تھی. آج ہمارے فریج بھرے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا لاس ہو جائے، تھوڑی کمی آ جائے مال میں، تو ہم ہر کسی کو کہتے اور رہتے ہیں یار بڑا مندہ ہے، بالکل یہاں بڑی آج کل پوزیشن ٹائٹ ہے. کمپلینس، شکر کی بجائے ہم کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. They are happy, only روٹی، مگر وہ خوش تھے. مگر دیکھو پھر اللہ نے مدد کیسے کی کہ ایک شہد کی مکھی، ہنی بی، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر گنگنانے لگی. اس کی ایک الگ سے، عام مکھی کان کے قریب سے گزرے تو اس کی الگ وائس ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی ایک الگ ہی آواز ہوتی ہے. صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی پاک کی کنسنٹریشن ہے، وہ شہد کی مکھی کان کے پاس کچھ بول رہی ہے. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے، یہ مکھی آپ سے کیا باتیں کر رہی ہے. اچھا نبی پاک نے بھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں تو جانور کی بولی نہیں جانتا، مجھے کیا پتا کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہمارے قریب سے گزر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، مگر ان کے پاس صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے. آقا ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ ہیں اور ان کے پاس سالن نہیں. حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا پورا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں چھتا اٹھا کر یہاں نہیں لا سکتی. حضور آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیجئے، وہ آئے اور اس میں سے شہد نکال کر صحابہ کو پیش کر دے. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے میرے آقا نے فرمایا کہ علی ساتھ جاؤ. مولا علی اس مکھی کے ساتھ جاتے ہیں. وہ ایک غار کے اندر جاتی ہے، وہاں ایک شہد کا چھتا بنا ہوا ہے پورا، جس کو کیا کہتے ہیں آپ، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہو، بہرحال عربی اردو میں تو چھتا کہتے ہیں، چھتا ہی کہتے ہیں. شہد کا چھتا وہ نکال کر حضرت علی لے کر آئے. اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے روٹی کھا رہے تھے، اب وہ صحابہ صاف شفاف لذیذ میٹھا شہد روٹی کے ساتھ کھانے لگے. پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی نبی پاک کے کانوں کے پاس گنگنانے لگی. صحابی رسول نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں نے اس سے کوسچن کیا، سوال کیا
کہ یہ تو بتاؤ تم شہد بناتی کیسے ہو؟ مکی نے عرض کی حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں، فلاورز کا، اور وہ جو جوس ہوتا ہے، وہ جو رس ہوتا ہے، وہ ہم چوس کر لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ تو نبی پاک نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ سارا مل کر ایسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کو بھی کبھی موقع ملا ہوگا، گلاب کی پتی منہ میں ڈالے تو بندہ کھا لیتا ہے لیکن بہت میٹھا نہیں ہوتا، لیکن چمبیلی یا کوئی اور اگر آپ پتی منہ میں ڈالے تو بہت کڑوا ہوتا ہے، تو اس کا رس اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا یہاں تھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے مدنی قافلے میں آسٹریلیا گیا، تو فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے دیکھا تو گاڑیوں سے گزرتے ہوئے کہ فارمنگ بھی ہوتی ہے شہد کی، مگر آسٹریلیا میں ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان کا اپنا ہی فارم تھا، وہ مجھے وہاں لے گئے۔ تو میں نے ان سے کوشچن کیا، یار یہ بتائیں یہ شہد کیسے بنتا ہے؟ پہلی بار میں نے اتنا کلوزلی اس کو ریسرچ کیا، سمجھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پورا جو فلسفی ہے نا، جو باکس کے اندر شہد بنتا ہے، بیسیکلی یہ قدرت کی ایک ایسی کمال کی جو سمجھے کہ شاہکار ہے، نشانی ہے کہ ان تمام مکھیوں میں سائنس کہتی ہے کہ کوئین بی ہوتی ہے، اور کوئین بی ملکہ مکھی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ اس باکس کے اندر ایک کوئین بی آ کر رکھ دیں تو قدرتی طور پر اس کوئین بی کے جو سگنلز ہیں وہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جاتے ہیں، اور جتنی بھی مکھیاں اس 2 کلومیٹر ریڈیس میں ہیں، 2 کلومیٹر دور دور تک ہے، وہ ساری اس کے جیسے ہم بلوٹوتھ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیوائس، موبائل آن کریں آپ کا بھی آن ہو، قریب ہوگا تو کنیکٹ ہو جائے گا، پیئرنگ ہو جائے گی۔ یہ آج سائنس پہنچی ہے کہ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے کوئین بی، یہ اس کے ریڈیس ہوتا ہے، سگنلز ہوتے ہیں کہ وہ جتنی آس پاس شہد کی مکھی ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ملکہ مکھی کی آرڈر پر عمل کرتی ہیں، پھولوں کا رس لا کر اس باکس پر ڈالتی ہیں اور شہد جمع ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کمال ہے۔ اب میں نے کہا اگر شہد فل ہو گیا تو اب آپ اس میں سے مکھیوں کو کیسے نکالتے ہیں؟ مکھیاں نکلیں گی تو شہد نکلے گا نا، تو کچھ نہیں کرنا، صرف اس سے کوئین بی کو نکال لیتے ہیں، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں ڈسپرس ہو جاتی ہیں، ساری مکھیاں غائب ہو جائیں گی۔ کوئین بی جو ہے نا وہ مین ہے، ہمیں کوئین بی خریدنی پڑتی ہے، اس کے بعد سارا سسٹم جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ اب یقین کریں جب میں نے یہ سارا فلسفی سمجھی نا، مجھے یہ واقعہ اس دن اور یقین ہوا اور سمجھ آیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں more than 1400 years ago، 1400 سال پہلے اس مکھی نے عرض کیا تھا کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہم جیسے ہی پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں وہ جو امیر ہوتا ہے حضور وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور ہم ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے آپ پر درود پڑھتی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے، حضور یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ یہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ شہد میں کئی بیماریوں سے شفا ہے، دنیا کے شفا والے بہت ساری دوائیوں میں شہد ڈلتا ہے۔ اب جس چیز کی بناوٹ ہی درود پاک کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس میں کیوں نہ شفا ہو۔ اچھا علماء نے یہ بہت خوبصورت واقعہ لکھنے کے بعد، اس واقعے پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آج کا پورا بیان ہی میں چاہوں تو اس واقعے پر کرتے جائیں کہ میرے آقا کو رب نے کیسے کمال سے نوازا کہ وہ جانور کی بولیاں بھی جانتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کی بات سمجھتے بھی ہیں، اللہ نے کیسے کیسے کمالوں سے نوازا، صحابہ کا صبر کیسا تھا۔ لیکن علماء نے اس واقعے کے بعد ایک بڑی کمال کی بات لکھی کہ جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے تو وہ شخص جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، جس شخص کے اندر اس کی لائف کے اندر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ کڑواہٹ آ گئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے تو وہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کرے، درود پاک پڑھتا رہے۔ یہ ساری کڑوی چیزیں، یہ ساری گندی عادتیں، یہ سارے برے اعمال درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ بندہ سدھرتا چلا جائے گا، نیکیوں کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، مبلغین بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے جن کو بہت ساری جگہوں پر بولنا ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہیں، آپ والد ہیں تو اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے نا، اللہ اس کے الفاظ میں بھی چاشنی عطا فرما دیتا ہے، اس کے ورڈز دل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترے تو سبحان اللہ، آپ اللہ کا نام لیں اس زبان سے، گندی باتیں نہ کریں، بری باتیں نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کا آپ جتنا ذکر کریں گے نا، آپ کے ورڈز اتنے پاورفل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ درود پاک ہے نا، اللہ رسول کا ذکر ہے. اسی زبان سے میں اللہ رسول کا ذکر کروں تو اسی زبان سے پھر جو باتیں ہیں وہ بھی خوبصورت اور پیاری ہوتی چلی جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج پچھلے تقریباً 24-25 گھنٹوں میں یہ مجھے تیسرا بیان کرنے کی سعادت ملی ہے، اور نارملی ایک ہی قسم کی آڈینس میں بار بار بیان کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی بندے کو کتنی باتیں سمجھائیں اور کتنی باتیں سنیں. کل بھی وہی تھے، دوپہر کو بھی وہی تھے. خیر کچھ ضرور چینج ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہی ہیں جو آج ماشاءاللہ ودن 25 آورز میرا تیسرا بیان سننے کے لیے آئے. آپ کی محبت ہے. تو ویسے کل کے بیان میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور آج دوپہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جو آج یہ میرا لاسٹ زمبابوے میں بیان ہے، آج رات ہی میری انشاءاللہ لیٹ نائٹ تنزانیہ روانگی ہے. زندگی کا ایک شارٹ ٹرپ ضرور تھا مگر بڑا یادگار تھا. آپ نے بڑا پیار دیا، بڑی رسپیکٹ دی، بڑا ٹائم دیا. اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں آج جس ٹاپک پر بیان کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے کچھ بات کی ہے. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پیغام کی کیا اہمیت ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے، جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھجوانا ہوتا تھا تو گھڑ سوار ہوتے تھے، اونٹوں والے، وہ لے کر جاتے تھے خط لے کر، کبوتر کے ذریعے پیغام بھجوائے جاتے تھے. مہینوں لگتا تھا ایک خط پہنچنے کا. اس کے بعد جناب پھر ٹیلی فون آ گیا، اور ٹیلی فون کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. کال بک کروانی پڑتی تھی، ٹرنک کال ہوتی تھی، انٹرنیشنل کال بہت مہنگی ہوتی تھی. اس کے بعد ٹیلی گرام آیا، فیکس آیا. جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجیز آتی گئیں، پیغام پہنچانا بڑا آسان اور فاسٹ ہو گیا. اور اب دنیا کو جب انٹرنیٹ آ گیا تو اس نے ایسا گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں ایسا لگتا ہی نہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے دور ہیں. ایک بٹن کی دوری پر ہیں، چاہے وہ ای میل ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، میسنجر، بہت سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ اب منٹ پر ہم لوگوں سے رابطے میں. ابھی شاید میرا بیان دنیا میں کئی جگہوں پر شیئر ہو چکا ہوگا، کئی جگہوں پر اس کی پکچر چلی گئی ہوگی. اب تو اتنا فاسٹ دور ہے کہ کسی سے ملاقات کر کے نکلو تو تھوڑی دیر بعد وہ پکچر جو ہے وہ دوبارہ کہیں سے گھوم کے آ جاتی ہے کہ آپ فلاں کے گھر گئے تھے، ارے ابھی تو گھر سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھے ہیں. اتنا فاسٹ لائف ہو گئی. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں پریورٹیز بنائی ہوئی ہیں. صبح اٹھنے کے بعد وہ تو ہونا یہ چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد بندہ اللہ کا نام لے، اللہ رسول کا نام لے، وضو وغیرہ کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، صبح اچھی کرے. مگر سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد میجورٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا موبائل تلاش کرتے ہیں، اور اپنا موبائل ڈھونڈ کر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میسج کس کا آیا ہے. جن کا بزنس ہوتا ہے وہ ای میل چیک کرتے ہوں گے. اچھا، اس میں بھی پریورٹیز ہے. اگر میسج بہت سارے آئے ہیں تو بہت ساروں نے پریورٹی ٹک مارک کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار فیملی کا پہلے سننا ہے، کلوز فرینڈ کا، کسٹمر کا مس نہ ہو جائے نا. جتنی اہم پرسنالٹی ہم فوری طور پہ اس کا میسج سنتے ہیں. یہ اتنی زیادہ ہماری زندگی میں میسج کی، پیغام کی، کسی کی بات کی اہمیت ہے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے. یہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. مگر ہمیں کبھی زندگی میں یہ خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، کلمہ پڑھا ہے میں نے، اور ہم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہمارے نبی پر، ہمارے لیے اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں یہ پیغام تو سنوں. اب مثال کے طور پہ آپ زمبابوے میں ہیں اور آپ کی فیملی یہاں پر ہے، اور آپ یہاں سے کسی بزنس ٹرپ پر کسی اور افریقن کنٹریز یا یورپ چلے جاتے ہیں، یا آپ کی فیملی پاکستان میں ہے اور آپ اپنی فیملی کو مس کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی فیملی کو بڑی محبت کے ساتھ ایک میسج بھیجا جس پہ بچوں کی امی سے بھی بات کی، بچوں سے بھی بات کی، امی ابو ہیں تو ان سے بھی بات کی، بھائی بہنوں کے لیے بھی میسج چھوڑا، بڑا ٹائم نکال کر 4-5 منٹ کا، 6 منٹ کا ایک بڑا اچھا خوبصورت محبتوں والا آپ نے میسج بھیجا. اور اب تو میسج ریسیو ہوتا ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے ڈبل ٹک ہو گیا. 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 12 گھنٹے، ایک دن گزر جائے. آپ دیکھیں یار گھر والے دوسرے گروپ میں تو آن لائن نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ والا میسج کیوں نہیں سن رہے؟ آپ نے کال کی 2 دن کے بعد، میرا میسج ملا، آپ نے جواب نہیں دیا.
اور گھر والے کہیں ہاں وہ مل تو گیا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا آپ کا میسج سننے کا. سچ بتائیے آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ After 2 days they got my message, received my message. اتنا ٹائم بھی نہیں تھا, میں باہر ہوں, ان سے دور ہوں, ان کو یاد کر رہا ہوں, ان کی محبت میں پیغام بھیجا ہے, ان کو مل بھی گیا. But they have no time to listen my beautiful message for them. اتنا محبتوں والا پیغام یہ سن بھی نہیں سکے تھے. سچ بتائیے کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں نا, فیل ہوگا نا. مجھے بتائیے 40 سال ہو گئے ہیں دنیا میں, کسی کو 30 ایئرز ہو گئے, کوئی 25 سال کا بھائی بیٹھا ہے, کوئی 50 سال کا بھی بیٹھا ہے, 40-50 سال اس دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے. آپ نے یہاں آ کر سیکھی ہیں, بہت سارے سافٹ ویئر سیکھے ہیں, بہت سارے آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹر کے پروگرام سیکھے ہیں, آپ نے اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا ہے تو آپ نے ایل سی سیکھی ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں لائف میں, گاڑی چلانا سیکھ لی ہے, لیکن نہیں سیکھا تو قرآن کا ٹائم نہیں ملا. بلکہ پتہ کیا ہوتا ہوگا, میرا دنیا میں بہت سفر رہتا ہے. یا کی زبان کون سی؟ زمبابوین زبان, انگلش. اچھا پھر تو کئیوں کو آتی ہوگی. ویسے نارملی کیا ہوتا ہے, ہم یورپ فرینچ وغیرہ جاتے, فرانس گئے یا کہیں گئے تو وہاں ہوتا کیا ہے, کسی کو اگر فرینچ زبان میں میسج آ جائے یا گھر پہ کوئی لیٹر آ جائے یا پرتگیز زبان میں آ جائے یا جناب اسپینش میں آ جائے تو اس کو اگنور نہیں کرتے, فوراً تصویر کھینچ کر دوست کو بھیجتے ہیں, یار دیکھو یار نوٹس آیا ہے, کیا لکھا کیا, مجھے تو نہیں آتا, آپ بتاؤ اس میں کوئی ایسا نہیں کوئی نوٹس ہو میں مس کر جاؤں, کوئی فائدے کی بات تو رہ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. فوراً ایس ایم ایس آتا ہے کسی کمپنی سے مختلف زبان کا, کسی اور دوست کو بھیجتے ہیں, یار پڑھ کے تو سناؤ ہے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں مس نہ ہو جائے. ایک ایس ایم ایس, ایک لیٹر, ایک نوٹس مس نہ ہو. تم نے دوست ڈھونڈ لیا, اس زبان کو جاننے والا ڈھونڈ لیا. اگر قرآن پڑھنا ہوتا نا تو عربی جاننے والا آپ ڈھونڈ لیتے, قرآن کو پڑھانے والا آپ ڈھونڈ لیتے. اصل بات یہ کہ پریورٹی نہیں ہے لائف میں. اور اب تو علماء نے کتنا آسان کر دیا. ایسا کہاں ہے کہ اردو ترجمے نہیں ملتے. آپ کی اردو زبان ہے, اردو ترجمہ موجود ہے, ہندی ترجمے موجود ہیں, انگلش ترجمے موجود ہیں, ٹرانسلیشن موجود ہے, پھر اس کی تفاسیر موجود ہیں, آسان اردو میں تفسیریں کر دی گئی. تو ایکسکیوز جو ہے نا وہ بہانہ ہی ہے. جس نے جو سیکھنا تھا دنیا میں سیکھ لیا اور آج بھی سیکھ رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن سیکھنا ہی نہیں, قرآن کی وہ پریورٹی لائف میں نہیں رہی. اور آج میں اپنے بیان میں, آج میرا تیسرا بیان ہے اور تقریباً میں نے دونوں بیان میں قرآن کی, اللہ سے محبت کی بات کی, اور آج میں آخری بیان میں بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں آج صرف 3 آیتیں بیان کر پاؤں گا. میں چاہوں تو بہت ساری آیتیں بیان کر دوں. 88 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی more than 88 ٹائمز رب عز و جل نے اے ایمان والو کہہ کر, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آپ سے اور مجھ سے بات کی. کم از کم وہی 88 ٹائمز والی جگہ پڑھ لیتے کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. کسی کو پکڑ لیتے, یار ذرا مجھے سکھا دو, روز کی ایک آیت بتا دو, میں سیکھوں تو صحیح, پتہ تو چلے میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں. یہ میں ریئلائز کرانا چاہتا ہوں. پہلی آیت جو آج ہمارے بیان میں ہم سنیں گے, یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, آیت نمبر 104. خوبصورت اس کا شان نزول ہے, بیوٹیفل بیک گراؤنڈ ہے, بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ترجمہ کنز الایمان, ترجمہ کنز العرفان, اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, انظرنا ہم پر نظر رکھیں, اور پہلے ہی سے بغور سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیا تھا؟ راعنا نہ کہو, انظرنا کہو. یہ کیا سکھایا قرآن نے؟ خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے اس واقعے کا. معاملہ کیا تھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں واعظ کرتے, تلقین کرتے, انہیں دین بتاتے, تو کبھی کبھی درمیان میں وہ عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ. اس کے معنی کیا تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے, یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجیے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پارڈن پلیز, ریپیٹ پلیز, کہتے ہیں نا کم اگین. جو آپ نے کہا ذرا دوبارہ کہیے, ہم انگلش میں کہتے ہیں. راعنا کا بیسیکلی جو ہم پکارتے تھے وہ اس لیے پکارتے کہ حضور آپ بیان فرما رہے ہیں, دوبارہ اگر کرم فرما دیں تو ہم دوبارہ غور سے سن کر اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے تو رائٹ ڈاؤن کر لیں یا انڈرسٹینڈ کر لیں. مگر وہاں پر یہودیوں کی جو یہودی تھے ان کی لغت میں, ان کی زبان میں یہ کلمہ بے ادبی کا تھا. اس کا معنی کچھ اور بھی نکلتا تھا.
تو اب کیا ہوا، منافقین بھی بیٹھتے تھے، وہ بری نیت سے یہ کہنے لگے راعنا یا رسول اللہ. صحابہ تو اچھی نیت سے کہتے تھے، لیکن جو یہودی یا دل میں جن کے نفاق ہوتا تھا، جو اسلام کا نام تو لیتے تھے، اسلام والے نہیں تھے، وہ معاذ اللہ بری نیت سے اسی محفل میں بیٹھ کر کہتے راعنا یا رسول اللہ، بیڈ انٹینشن. تو اب کیا ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ یہودیوں کی اس اصطلاح کو بھی جانتے تھے، اس ٹرمینالوجی کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی نیت کچھ اور ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب یہ ان لوگوں کی زبان سے کلمہ سنا تو فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت، اب اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ کلمہ سنا تو گردن اڑا دوں گا. میرے آقا کے سامنے اس طرح کی بات کر رہے ہو، نبی پاک کے سامنے ایسی بے ادبی. یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پر برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں، مسلمان بھی تو رائنا کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ رنجیدہ ہوئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ یہودی غلط نیت سے بات کرتے ہیں، لیکن مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ مجھے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اللہ نے آیت نازل کر دی. جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے. سبحان اللہ. ایک صحابی کے دل میں خیال آیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور وہاں راعنا کہنے سے روک دیا گیا، ممانعت قرار دی گئی، اور اس کی جگہ لفظ کتنا پیارا دیا گیا، انظرنا، نظر کرم فرمائیے. ہے معنی وہ بھی یہی ہے، لیکن ایک ایسا لفظ جس کا کچھ اور معنی نکلتا تھا، بے ادبی کا معنی نکلتا تھا، قرآن نے اس کو سٹاپ کروا دیا، ختم، یہ نہ کہنا. اور آگے کیا کہا، سبحان اللہ. ایک اور دوسری بات کیا فرمائی، واسمعوا، غور سے سنو. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمائیں تو ہم اتن گوش ہو کر اٹینشن کے ساتھ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ دوبارہ حضور ریپیٹ کیجئے، ایک ہی باری میں ساری بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ادب، یہ وقار، یہ اس مجلس کی اہمیت قرآن بیان کر رہا ہے. اور آج کے دور میں مجھے اور آپ کو اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ہے. ہمیں سکھان کون رہا ہے، ہمیں ٹیچ کون کر رہا ہے، ہمیں اللہ سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے. یہ مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. دنیا کے بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جن کے دربار میں جانے کے آداب ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں. آپ کسی بڑی جگہ پر جائیں تو ڈریس کوڈ ہوتا ہے، کس طرح بات ہوگی، آپ کدھر بیٹھیں گے. پہلے سیکرٹری آ کر بتاتا ہے کہ حضرت آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، آپ نے یہ انداز اختیار کرنا ہے، آپ کی میٹنگ ٹائم اتنا ہے. بڑے لوگوں کی سیکرٹریٹ کا، ان کے دربار کا پروٹوکول ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ خود کرتے ہیں، ان کے سیکرٹریز لوگوں کو بتاتے ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو کہ ان کے دربار کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے، رب بیان کر رہا ہے. ایک اور آیت ہے نا کہ آوازیں بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں بھی اے ایمان والوں کہہ کر کہا گیا کہ نبی پاک کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائے. تو پتہ چلا کہ نبی پاک کا مقام یہ آیت سکھا رہی ہے. میں نے پہلی یہ آیت چوز ہی اس لیے کی ہے کہ ابتدا کریں نبی پاک کے ذکر سے، بات کریں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی. اور یہ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ایسا کوئی بھی لفظ جس کے دو معنی بنتے ہو، ایک معنی اچھا ضرور ہو لیکن اگر دوسرا معنی ادب والا نہیں تو اس کو بالکل یوز نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بات رہے، یہ بھی یاد رہے، اس آیت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ذرا سی بھی بے ادبی انبیاء کے بارے میں یہ کفر ہے. اور ماشاءاللہ اسلام دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں. یقیناً کلمہ ہم نے نبی پاک کا پڑھا ہے، مگر حضرت عیسیٰ کا بھی ادب ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ادب ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ادب ہے. تمام انبیاء کرام کا ہم ادب کرتے ہیں. اور ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا. ہر نبی کا ادب کرنا ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں. اور کسی کی بھی بے ادبی ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اب میں کچھ دو تین واقعات اس آیت کے تحت صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیسا ادب کیا، سبحان اللہ. یہ سیکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی نبی پاک کے دربار کا ادب کرنا ہے، آج بھی ان کے شہر کا ادب کرنا ہے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرنا ہے. صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضرین کی مجلس کے ساتھ حضور کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک بیان کرتے تھے نا اور صحابہ کرام بیٹھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اس طرح سر جھکا کر خاموش بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے، بالکل ساکت، بالکل کانشیس۔ جس وقت تک آپ خاموش نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام گفتگو نہ کرتے، اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں تنازع نہ کرتے۔ جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کا انداز تھا۔ صحابہ کرام اس ادب کے ساتھ نبی پاک کے سامنے رہتے۔ اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح گفتگو کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا نبی پاک علیہ السلام بڑے؟ عمر میں کون بڑا ہے؟ آئے ہائے ہائے، انہوں نے کیا کہا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہاں میری پیدائش نبی پاک سے پہلے ہوئی۔ لوک ایٹ the way، بڑے تو آقا ہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ کرام قدم قدم پر نبی پاک کا کس طرح ادب کرتے تھے۔ اسی طرح سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے آثار، پیارے آقا کے تبرکات کی کتنی اہمیت تھی۔ جرنیل آف اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چند مبارک منہ مبارک ہیں، مقدس بال حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں اسٹچ کیے ہوئے تھے، سلے ہوئے تھے۔ ایک بار دشمن سے لڑائی ہو رہی تھی، آپ کی ٹوپی گر گئی، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید جن کی اسٹریٹجی، جن کی وار اسٹریٹجی دنیا پڑھتی ہے کہ جناب ان کی حکمت عملی ون آف دا بیسٹ ہوتی ہے، مگر ساری اسٹریٹجی سائیڈ پہ رکھ کر ایک ہی پکار تھی، میری ٹوپی مجھے چاہیے، میری ٹوپی مجھے چاہیے۔ آگے بڑھتے رہے اٹھانے کے لیے، دشمن حملہ کرنے لگا، اللہ اکبر، لوگوں نے تانا دیا کہ یہ اتنا شدید حملہ آپ پر ہے اور آپ کو ٹوپی کی فکر ہے۔ آپ نے ٹوپی لینے کے بعد کہا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ ٹوپی جو جس کی برکتیں مجھے منہ مبارک کی مل رہی ہیں، کہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں، کہیں نبی پاک کے دشمن کفار کی ٹوپی نہ لے جائیں، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ ٹوپی مبارک مجھے واپس مل جائے۔ یہ باتیں عشق کی باتیں ہیں، یہ باتیں ادب کی باتیں۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، کچھ لوگوں کو ایک عجیب سی لاجک سکھا دی گئی ہے آج کے دور میں۔ بتاؤ یار یہ کدھر لکھا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے آپ یہ ادب کی عشق کی باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ خالد بن ولید جان جانے دیتے ٹوپی کو بچا کے؟ کہیں لکھا تو نہیں تھا۔ عشق کے فیصلے جو ہے نا وہ دل سے ہوتے ہیں۔ ادب کی باتیں ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں دلوں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ عشق کی میں ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کی ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ان کا سب کچھ قربان تھا۔ اور سنیے سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے منبر پر، جس جگہ منبر پر نبی پاک بیٹھتے تھے، اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے سر پر مسا کر لیا کرتے تھے۔ یہ شفا شریف میں لکھا ہے۔ اب بتائیے تو صحابی کا طریقہ ہے۔ آج کوئی جا کر تبرک والی جگہ پر ہاتھ لگائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں شرک کر رہے ہو بھائی، کدھر سے لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ ادب کی باتیں ہیں، اس میں کیا شرک ہے؟ ہم اللہ کے بیٹھنے کی جگہ تو کہہ ہی نہیں رہے۔ شرک تو وہ ہو کہ رب کو کسی سے ملایا جائے۔ یہ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ ادب کی باتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم با ادب ہو جائیں اور عشق رسول ہمارے دل میں ایسا راسخ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک نے فرمائش کی کہ رسول پاک علیہ السلام کا مقدس بال ہے یہ میرے پاس، میں جب مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے نبی پاک کا منہ مبارک رکھ دیا اور اسی حالت میں متفق ہو۔ صحابی رسول کا یہ وصیت کرنا، ان کو پتا تھا کہ یہ تبرک قبر میں جائے گا، پھر قبر کے اندر بارے نہیں آ رہی ہو جائے گی۔ تو اگر آج بھی اپنی قبر میں کوئی وصیت میں کوئی عہد نامہ لے کر جاتا ہے، کوئی نالین شریف کا عکس لے کے جاتا ہے، تو یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، وہ ایک نسبت ہے کہ چلو کوئی تبرک ساتھ ہوگا تو شاید میری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور یہ انداز تو صحابہ کرام کا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس نبی پاک کے ناخن مبارک تھے، آپ خود صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آپ سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے؟ پیارے آقا کے ناخن مبارک، اور ایک روایت کے مطابق کوئے مبارک بھی تھے۔ تو آپ نے وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں اتارنا تو میری آنکھوں پر اور سجدے کی جگہ پر پیارے آقا کے ناخن اور منہ مبارک رکھ کر قبر میں اتار دینا اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ یہ تو ادب کی باتیں تھی، یہ انداز تھا صحابہ کرام۔
ایک صحابی کے گھر گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور مشک، جس مشک سے پانی میرے آقا نے پیا تھا، آج کل بوٹل سے پیتے نا، پہلے وہ چمڑے کی مشک ہوتی تھی، صحابی رسول نے وہ حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ نبی پاک نے جو حصے سے پانی پیا ہے وہ ٹکڑا میرے پاس محفوظ ہے۔ کوئی کرتا سنبھالتا تھا، کوئی منہ مبارک سنبھالتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے نا تو صحابہ کرام وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ایچ اینڈ ایوری بڈی فائٹ کرتے تھے کہ کوئی پانی کا ہر قطرہ ہمارے ہاتھ پر آ جائے اس کو ہم منہ پہ مل لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کہاں واجب لکھا ہے، کہاں فرض لکھا ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ عشاق کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ زندگی کا ہر فیصلہ دماغ سے نہیں ہوتا، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نبی پاک سے سچی والہانہ محبت نصیب ہو جائے۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں کی، اب لیسن اس آیت سے اے ایمان والوں کہہ کر رب نے جو ہمیں نبی پاک کے ادب کی بات بتائی، ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھنا ہے آج؟ فرسٹ میسج فرام قرآن کہ ہماری زندگی میں جو ٹاپ پریورٹی ہو وہ پیارے آقا سے محبت ہو، نبی پاک سے عشق ہو، ادب ہو۔ اور آج کے دور میں ہمیں کس کا ادب کرنا ہے؟ پیارے آقا کی سنتوں کا ادب کرنا ہے، نبی پاک سے وابستہ، پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرنا ہے۔ نبی پاک کے شہر کا ادب کیجئے، آقا کے تبرکات کا ادب کیجئے، آقا کی آل کا ادب کیجئے۔ آج سید اگر ہمارے سامنے کوئی آئے تو اس لیے ادب کیجئے کہ یہ میرے آقا کی اولاد سے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک سے ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا ہے۔ محبت کیجیے۔ اور پھر ایک ہے محبت زبانی، زبانی تو ساری محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ابھی امید ہے زمبابوے میں نعرہ پہنچ گیا ہوگا، غلامی رسول میں، ہاں پہنچ گیا، ذرا دہرائیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت پیارا نعرہ ہے، واقعی عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو زندگی فضول ہے۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں؟ موت قبول ہے کا نعرہ ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے مگر آقا کی سنتیں قبول نہیں ہیں، نہ نبی پاک جیسا چہرہ قبول ہے، آقا جیسا نہ لباس قبول ہے، نہ نبی پاک جیسا کھانا پینے کا انداز قبول ہے، سنتوں سے دور ہے اور کہتا ہے موت قبول ہے۔ تو یہ زبانی دعویٰ ہے، یہ دل کی آواز نہیں ہے۔ اگر واقعی عاشق رسول ہو، واقعی نبی پاک سے والہانہ پیار ہے، اور یاد رہے نبی پاک سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ یار نبی پاک سے محبت تو میں اتنی تو نہیں کر پاتا، میں مسلمان تو ہوں مگر زیادہ محبت نہیں کر سکتا، تو یاد رہے جس کے دل میں محبت رسول نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں، خود حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ کہوں گا، آپ سب سر ہلائیں گے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، بار بار جمعے کے خطبے میں یہ اعلان سنتے ہو۔ واٹ از دا میننگ؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ تو ایمان کی ایسنس سمجھ لے، ایمان کی جان نبی پاک سے محبت ہے۔ وی ہیو ٹو، لازمی ہے کہ پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ محبت فقط زبان سے تو نہیں ہوگی، فالو کرنا ہوگا، فٹ اسٹیپ فالو کرنا ہوگا، سنتوں کو اپنانا ہوگا، خاص ادب کرنا ہوگا، پیارے آقا پر درود پڑھنا ہوگا، ان کو یاد کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ زندگی کا مقصد ہی نبی پاک سے محبت بن جائے۔ اللہ کرے ایسی والہانہ عقیدت ہو کہ میں جب صبح اٹھوں اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھوں تو مجھے آقا کی سنت نظر آئے اور مجھے آقا کی یاد آ جائے۔ میں سر پر امامہ باندھوں تو مجھے یاد آ جائے میرے آقا بھی امامے والے تھے۔ میں کھانا کھاؤں تو الٹا ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رک جاؤں کہ نہیں میں نبی کا غلام ہوں، میرے آقا سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے۔ ہر قدم پر مجھے نبی پاک کی سنت اور ان کی ادا یاد ہے۔ تو یہ مسلمان کا کام ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ینگسٹر دنیا میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج کسی ینگسٹر سے مل کر سوچنا پڑتا ہے کہ یار سلام کریں کہ نہیں کریں، کیونکہ مسلمانوں والا تو کوئی بھی انداز نہیں۔ بعض لوگ جب تک اپنا تعارف نہیں کرواتے، میرا نام محمد شاہد ہے، محمد خالد ہے، تو بندہ کہتا ہے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لگ رہا ہے نام مسلمانوں والا ہے،
ورنہ پورا اوپر سے لے کر نیچے تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے، مرد ہے مگر بہت سارے زیور پہنے ہوئے، کدھر زیور پہنے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اب تو پتہ نہیں فیشن کے پیچھے کتنے پاگل لوگ ہیں، لباس عجیب و غریب، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے غریب کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اب لگتا ہے زیادہ امیر جتنا ہوں تو اس کے کپڑے پھٹ، جتنے کپڑے پھاڑو گے اتنے پیسے والے لگو گے. عجیب فیشن ہے، یعنی ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے فیشن نے. وہ جدھر لے جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. ہم کہتے تھے جناب وہ بڑے بڑے بال گوار کے ہوتے ہیں، وہ بال کٹانے کے پیسے نہیں ہیں، بچپن میں ہم یہ سنتے تھے. اب جس کی پونیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ بڑا ذرا ماڈرن ہے. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فیشن بنانے والوں نے بھی پاگل بنایا ہوا ہے کہ جس چیز جو تمہارے اندر بری تھی نا ہم اسی کو فیشن کروا کر وہی کام تم سے کروائیں گے. مرد ناخن بڑھانے لگ گئے. کمال ہو گیا یار. یعنی آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کلمہ گو اس کو دیکھ کر پہچاننے میں نہیں آتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں جب تک وہ انٹروڈیوس نہ کرا. یہ کیسی غلامی رسول ہے، یہ کیسا نبی پاک کا امتی ہے. سچ بتاؤں ہونا کیا چاہیے، مجھے بتانا نہ پڑے، مجھ سے کوئی ملے نا اس کو مجھے کہنا نہ پڑے کہ میں کس کا امتی ہوں. میں لاکھوں میں اکیلا کھڑا ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ آقا کا امتی ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے، یہ سرکار کا امتی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. آقا کا امتی دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے. مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج ایسا ہو نہیں. میری بات شاید سمجھ نہ آ رہی ہے تو آج ایک کام کیجئے گا، جب گھر جائیں نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے. اگر تو آئینہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اگر کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے، اچھا ہوتا کیا ہے اسٹائل تو نہیں نظر آیا مسلمانوں کا، بندہ کہتا ہے چلو تھوڑی سی بات کرتے ہیں پتہ چل جائے گا، تو کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کہہ دے گا، انشاءاللہ کہہ دے گا، السلام علیکم کہے گا تو سمجھ آ جائے گا. اب وہاں یہ بھی ختم ہو گیا، ہائے ہیلو واٹس ایپ، نہ سلام ہے نہ دعا ہے نہ عجیب و غریب باتیں ہیں، گالیاں ہیں، ڈائلاگس ہیں. ہماری گفتگو سے بھی اسلام چلا گیا. ایسا نہ کریں، اس طرح ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں کہ ہمارے کردار سے اسلام دور ہو جائے، نبی پاک کی عادتیں دور ہو جائے. قیامت کے دن پھر پیارے آقا کی شفاعت بھی تو لینی ہے نا، انہی سے تو خیرات لینی ہے. وہ ناراض ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہی تو پیغام لے کر آئی ہے کہ سنتوں کو عام کیا جائے، آقا کے امتیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے جوڑ دیا جائے، پیارے آقا کے عشق کے جام بھر کر پلائے جائے. یہ الحمدللہ ایسنس ہے دعوت اسلامی. اب باتیں تو بہت ساری، موضوع ایسا ہے کہ اسی ایک موضوع پر عشق رسول پر ہی بات کرتے رہیں تو رات بھی تھوڑی پڑ جائے گی. لیکن چونکہ میں نے 3 آیتوں کا پلان کیا تھا، میں دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دوسری آیت جس میں ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی گئی ہے. اور کیا بات کی گئی ہے؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پہلے 2 کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ جناب یہاں پر صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم دیا گیا. ایک مسکنسیپشن دور ہو جائے گا اس آیت سے، جناب یہ اللہ کے سوا تو کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو یہاں تو قرآن خود صبر اور نماز سے مدد کیا حکم دے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے سوا اگر کوئی مدد کرے تو یہ شرک نہیں ہے، اور مدد مانگے تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیجیے، آج بہت سارے مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پوری دنیا میں کہ مثال کے طور پہ کوئی سمجھتا ہے کہ غوث پاک یا نبی پاک یا اولیاء کرام یا صحابہ کرام اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے دیے بغیر اپنی طرف سے ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے. یہ ہمارا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اللہ سے لیے بغیر تو یہ شرک ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا. آپ پاور آف اٹارنی دیتے ہیں نا کسی کو، آپ کی جگہ پر کوئی سائن کر دیتا ہے، چیک پہ سائن کر دیتا ہے، آپ کی جگہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ پاور، یہ اٹارنی ہے، یہ مالک نہیں ہے. مالک آپ ہیں. آپ نے کسی کو اختیار دیا کہ یار میری جگہ جا کے ڈیل کر لو. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خالق مالک حقیقی اللہ ہی ہے. اللہ جس کو چاہے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے. اللہ نے اپنے پسندیدہ، قرآن سے ہی ثابت ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس کے دلائل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں. لیکن یہ آیت تو خود کہہ رہی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صبر اور نماز
یہ کس قدر اہم کام ہے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ دونوں چیزیں مسلمانوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں یار مشکل آئے گی نا تو فلاں آدمی سے دوستی ہو جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارے فلاں کے پاس جانے کی بجائے اگر صبر کر لو تو اللہ ہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جب رب ساتھ ہو جائے گا تو مشکل کیسے رہے گی؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہم بے صبری کر جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ پر یا مجھ پر کوئی ڈیفیکلٹی آئے اور ہم کسی کو نہ بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ تب یہ صبر ہے۔ سارے علاقے کو، پورے محلے کو، موبائل ہمارا ٹوٹ گیا، چوری ہو گیا، پورے ہرارے کو پتہ چل گیا، اس کے بعد کہتے ہیں یار اب صبر ہی کر رہا ہوں۔ اب صبر نہیں ہے، آپ نے سب کو بتا دیا۔ اچھا کوئی ملتا ہے کہہ رہا ہے یار پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے یار، بس طبیعت بالکل خراب ہے، وہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں ڈاکٹر تو نہیں ہے، بتانا ضروری ہے نا۔ آپ نے یہ بتایا نہ، پیٹ کا درد ٹھیک ہوا مگر جو صبر کا ثواب تھا وہ چلا گیا۔ یاد رکھیے دوسروں کو بتانے سے یہ گویا کمپلین ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی۔ میں حضرت رابعہ بصری کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا لوں، غور سے سنیے گا تو بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصری ایک جگہ جا رہی تھی، ایک شخص نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھی تھی، سر درد میں ہو تو پٹی باندھی۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا پٹی کیوں باندھی؟ تو کہا حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی۔ تو آپ نے کہا کہ کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے اتنے سالوں تجھے صحت مند رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، آج تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو سب کو بتانے نکلے۔ بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کس تکلیف میں، کیونکہ صبر کا ثواب بہت بڑا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، یہ ایگزامینیشن سب کے ساتھ آنا ہے۔ کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی نقصان ہو جائے گا، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، اسٹاک میں کمی ہو جائے گی، مگر پھر کامیاب لوگ کون ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ واویلا نہیں کرتے۔ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی بیماری آئے نا، پریشانی آئے، صبر کیجئے، کسی کو بتائیے نہیں، نقصان ہو جائے صبر کیجئے، کسی کو بتائیے نہیں۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا مقام بہت اونچا رکھا ہوتا ہے، اسٹیٹس، وہ نیکیاں کر کے نمازیں پڑھ کے ادھر پہنچ نہیں رہے ہوتے، اللہ پھر ان پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ صبر کر کے وہ مقام کو پائے۔ پتہ چلا مجھ پر بیماری، پریشانی، نقصان، سٹاک کی کمی، مارکیٹ ڈاؤن اس لیے ہوئی تھی کہ میرا مرتبہ اونچا جانا تھا، مگر میں نے شکوہ کر کے، شکایت کر کے، واویلا کر کے وہ ثواب ضائع کر دیا، وہ موقع ضائع کر دیا۔ نہ کریں ایسا میٹھے اسلامی بھائی، ہم ان کو بتاتے جو کر بھی کچھ نہیں سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن ہم سب کو بتا کر ہم گویا یہ صبر کا ثواب کھو دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت نصیب ہو جائے۔ اب فتح موسوی رحمۃ اللہ تعالی کی زوجہ، دیکھو بزرگان دین کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بار کہیں جا رہی تھی، ان کو ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن اکھڑ گئے۔ اب سوچیں ناخن اکھڑ جائے تو بندے کی گویا جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی۔ تو کسی نے کہا آپ کو پین، درد نہیں ہو رہا؟ آپ نے فرمایا درد تو بہت ہو رہا ہے، لیکن جو درد کی وجہ سے میں صبر کروں گی اور ثواب ملے گا اس لیے میں مسکرا رہی ہوں۔ تو پہلے ہمارے اسلاف تکلیف پر مسکراتے، خوش ہوتے تھے کہ صبر کا موقع ملا ہے، اور آج ہم دنیا بھر کو بتاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، کاروبار میں کوئی ڈالر والر ڈیویلیو ہو جائے یا کوئی آپ کا اسٹاک پھنس جائے تو سب کو بتاتے ہیں یار آج بڑا لاس ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ مجھے بتائیے جب بڑی اچھی کمائی کرتے ہیں بتاتے ہیں یار آج کنٹینر آیا، ایک ہی کنٹینر میں ڈبل ہو گئے پیسے، کیا فائدہ ہوا، ایسا آئٹم لایا تھا کہ زبردست دیہڑی بن گئی۔ کسی کو نہیں بتاتا، اچھا گھر والوں کو تو پہلے ہی نہیں بتاتے، وہ خرچہ شروع کر دیں گے، ان کو فوراً آگے نقصان منہ بنا کر بتائیں گے بھائی آج بہت بڑا نقصان ہوا ہے تاکہ تھوڑی شاپنگ کم کر دیں۔ کمال ہے یار، پرابلم سب کو بتا دی ہے، اچھی خبر کسی کو نہیں سنانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر پرابلم آ گئی ہے تو صبر کر لیں، بتانے سے حل تو نہیں ہو جائے گی، صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ یاد کر لو، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اس میں قرآن نے نماز سے مدد کا بھی چاہا ہے۔
ابھی تو ماشاءاللہ چند دنوں میں شب معراج آنے والی ہے نا، معراج کی رات نبی پاک کو ایک تحفہ دیا گیا. وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز. 50 نمازیں فرض کی گئی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور وہ 50 سے 5 رہ گئی. مگر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، 5 پڑھو گے تب بھی 50 کا ثواب دیا جائے گا. نماز کے بارے میں آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو دین کا ستون، پلر آف اسلام، عماد الدین کہا گیا. آپ کسی گھر کی عمارت کو پلر نکال دیں، کیا وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ گر جائے گی نا. ہماری اسلام کی عمارت میں نماز ہی نہیں ہے تو پلر ہی نہیں ہے نا. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پل صراط کے لیے نور کا کام کرے گی. نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے. نماز شفا لاتی ہے. نماز روزی میں برکت لاتی ہے. اور نمازی کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد، بڑی اکثریت ہماری نماز نہیں پڑھتی. اور آپ کو پتہ ہے نماز، اللہ کو نماز نہ پڑھنا کتنا سخت ناپسندیدہ ہے کہ بے نمازی کی قبر میں حدیث کے الفاظ ہیں اشجع الاقرع، ایک گنجا سانپ اس کی قبر میں آ جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا نماز نہ پڑھنے کے سبب. جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے. ہم کل گھر ڈھونڈ رہے تھے تو بچہ ساتھ تھا، وہ گھر کا نمبر بتا رہا تھا کہ نہیں یہ والا نہیں، یہ والا نمبر ہے. کیوں؟ گھر کے باہر نمبر لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ ہوتی ہے. نیم پلیٹ سے آج ہم قبرستان گئے ہرارے میں. واقعی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اور ویل آرگنائز قبرستان تھا. مجھے کسی بندے نے کہا جس کے ساتھ میں گاڑی میں گیا، کہتا عبدالنبی بھائی دنیا کا سب سے خوبصورت قبرستان ہے. میں نے کہا یہ بات تو آپ کو واپس لینی پڑے گی. سب سے خوبصورت قبرستان تو جنت البقیع کا ہے. دنیا میں ایسا قبرستان کہاں ہے جس کو دیکھ کر مرنے کا جی چاہے کہ یہ گنبد خضرا ہے اور یہ لیٹے ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت البقیع نصیب فرمائے. جنت المعلا ہے، برکتوں والا. لیکن ایک اور بات میں نے اس کو کہی اور خود بھی میں سوچتا رہا جب اس قبرستان میں ہم فاتحہ پڑھنے گئے کہ ہر قبر پر باقاعدہ ہسٹری لکھی ہوئی تھی، نام لکھا تھا، ڈیٹ آف برتھ، کتنی عمر، بڑا آرگنائز تھا، بڑا خوبصورت پودے لگے ہوئے. لیکن سچی بات یہ ہے باہر سے قبر کتنی بھی خوبصورت ہو، اصل قبر تو خوبصورت وہ ہے جو اندر جنت کا باغ ہے. only 2 options over there. حدیث پاک کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک. باہر تو بڑی خوبصورت نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اگر اندر سانپ اور بچھو ہیں، آگ جل رہی ہے تو پھر کیا فائدہ ایسی قبر. اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا باغ والی قبر نصیب فرمائے. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں تو گھر کے باہر بھی نیم پلیٹ لگتی ہے، قبر کے باہر بھی نیم پلیٹ لگتی ہے. مگر جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. ذرا سوچو یار، رہتے ہرارے میں ہو، زمبابوے میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا میں رہتے ہو اور قبر جہنم کے دروازے پر نام لکھا ہو، اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ مگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے. آج نماز قضا ہو جائے اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے. روز صبح اٹھتے ہیں فجر قضا ہو جاتی ہے. کیسے قضا ہوتی ہے بھائی؟ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار میں 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، فجر جو ہے نا مس ہو جاتی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو اور آپ کہیں کہ یار آنکھ نہیں کھلی، فلائٹ مس ہو گئی؟ کوئی بڑی اہم میٹنگ ہو صبح 8 بجے اور آپ جناب کہیں کہ یار آج اٹھ نہیں سکا، وہ 8 بجے میٹنگ چلی گئی. بینک پہ جانا ہو ارلی ان دا مارننگ، آپ ٹائم پہ ہوتے ہیں، ٹرین آپ کی نہ چھوٹے، میٹنگ آپ کی نہ چھوٹے، فلائٹ آپ کی نہ چھوٹے، نماز چھوٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پریورٹی فلائٹ کی ہے نا، صبح 5 بجے فلائٹ ہو رہا تو آپ 4 بجے نہیں اٹھتے، آپ 2 بجے اٹھتے 3 الارم لگا کر، بلکہ بعضوں کا نیند ہی نہیں آتی یار کہیں نکل نہ جائے فلائٹ. تمہاری فلائٹ نہ نکلے اس کا خیال ہے، نماز کیسے نکل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم نے اہم ترین، فرسٹ آف آل، سب سے اہم فرض کو بہت ہلکا لے لیا. نارمل سمجھتے ہیں. جمعے میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں مگر اسی جمعے کو عصر کی نماز میں وہی مسجد پھر خالی ہوتی ہے. کیا جمعہ ہی فرض تھا؟ عصر فرض نہیں تھی؟ سوچو پورے دن میں 5 وقت نماز پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے. 24 آورز میں 1.5 آور میں آپ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن سر جھکانے کی فرصت نہیں ہے جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بلکہ قبر میں جا کر سانپ اور بچھوؤں والے گھر میں چلے جائیں. خدا را، میں آج ابھی آپ سے پہلے ایک اور گھر میں گیا تھا، میرے اسلام میں بتا رہے تھے کہ عبدالعبی بھائی واقعی دیکھیں اس گھر کو بھی دیکھیں، واقعی یونیک ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اللہ کی نعمت ہے. یہاں گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ جس کا دنیا میں بہت بڑا گھر ہو
اور یہاں سے جس قبر میں اس نے منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، وہاں سانپ ہو، بچھو ہو، آگ ہو. اور پتہ ہے بے نمازی کو قبر کیسے دبائے گی؟ نبی پاک نے ایگزامپل کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن کو ذرا تگڑا آدمی گلے ملتا ہے، دباتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، بس بھائی آرام سے ٹوٹ جائیں گی. لیکن حدیث میں تو فرمایا گیا کہ دیواریں مل جائیں گی آپس میں اور انسان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کون بچائے گا مجھے اور آپ کو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم نماز؟ خدا را میں آپ کی قبر و آخرت کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے. وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو نماز کے بغیر ہے. آؤ آج پکی سچی نیت کر لیں، کسی بھی حالت میں. کوئی بہانہ نہیں ہے، نماز ہر موقع پہ پڑھنی ہے. بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پانی کے جہاز میں جا رہا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، طوفان آیا، وہ کشتی کریک ہو گئی، وہ ڈوبنے لگا، ڈوبتے ڈوبتے اس کو ایک تختہ مل گیا، اس تختے کو تھام لیا اور اب نماز کا وقت ہو گیا، تو اس تختے پر بھی اس کو نماز پڑھنی ہوگی. At any cost we have to pray, we should pray. مگر آج تو بہانے ہی، آج گھاٹ بہت تھے اس لیے نماز اثر کی چلی گئی. آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یار، کل پڑھ لوں گا، رات کو ساری نمازیں ساتھ پڑھ لوں گا. بھائی بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر بھی تو کبھی ساتھ کر کے بتاؤ نا. نمازیں ساری ایک ساتھ مل کے پڑھنی ہے. ناشتہ چھوٹتا نہیں ہے، لنچ چھوٹتا نہیں ہے، آفس چھوٹتی نہیں ہے، ڈنر چھوٹتا نہیں ہے، نمازیں تمہاری چھوٹ جاتی ہیں. خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیو، رجب کا مبارک مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. آج پکی سچی نیت کر لیں. اللہ نے قرآن میں نے کہا تھا نا میں اللہ کا پیغام سناؤں گا، اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی قرآن میں کہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج آؤ لبیک کہو اللہ کے اس پیغام پر کہ مالک تیرا پیغام لبیک، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کر لو میرے بھائی، نیت کرے آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ ہمت کرو، آپ شروع کر دو نماز. اگر عشاء نہیں پڑھی، آج بیان ختم ہو، آج سے شروع کرنی ہے. اچھا شیطان کیا کہے گا کل سے پڑھنی ہوگی. اگلی آیت میری شیطان کے بارے میں ہے، آخری جو میں نے آج بیان کرنی ہے. اتنا مردود ہے، ایسا خطرناک پلاننگ دماغ میں ڈالتا ہے، بس یہ مولانا صاحب نے بول دیا نا صحیح بات کریے، بس اگلے جمعے سے نماز شروع. اگلے جمعے سے کیوں بھائی؟ آج سے شروع، ابھی سے شروع. عشاء کا وقت جاری ہے، اگلے جمعے تک زندگی کی گارنٹی ہے. تو چلو مجھے بتا دو کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس گارنٹی ہو فرائیڈے تک پکا 100% زندہ رہوں گا؟ ہمارے پاس تو گھر جانے کی گارنٹی نہیں ہے کہ ادھر سے اٹھ کے گھر تک پہنچیں گے کہ نہیں. تو پھر لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج مجھے یقین کرے آخری رات ہے میری آپ کے پاس، مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے لگے گا میرا ٹرپ وصول ہو گیا کہ یار جتنے بھائی آئے تھے وہ پکے نمازی بن گئے. اب نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، پکا ہو گیا انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور کام کرنا ہے، آگے کا تو پڑھنا ہے، پچھلا معاف نہیں ہوا ہے، یہ قرضہ ہے. ہاں توبہ کریں انشاءاللہ، ہم اجتماع کے آخر میں توبہ بھی کرتے ہیں. توبہ کر لیں گے نا اللہ بڑا کریم ہے، وہ گناہ معاف کر دے گا. مگر نماز پچھلی جتنی قضا ہوئی ہے اس کا حساب لگا کر پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ ہے، گھبرائیے نہیں، اس کا طریقہ ہے کہ حساب بنا لیجیے اپروکسیمیٹلی. میری کسی کی 10 سال کی اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 15 سال کی قضا ہو گئی ہیں، تو وہ حساب بنائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی قضا کرنا شروع کریں. اس کا طریقہ موجود ہے، ایک بڑی خوبصورت رسالہ ہے، ہمارے نگران ذمہ دار موجود ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. قضا نمازوں کا طریقہ، چھوٹا سا رسالہ، اس کو پڑھ لیں. اسے پورا طریقہ لکھا ہے، آسان طریقہ لکھا ہے کہ آپ کیسے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی قضا نمازیں اتار سکتے ہیں. تو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز، خود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے. اور یقین کریں والد پڑھنا شروع کر دے، بچے خود ہی آہستہ آہستہ دیکھ کر نمازی بن جاتے ہیں. مسئلہ یہی تو ہے کہ ہم انگلی پکڑ کر بچے کو جمعہ پڑھانے تو لے جاتے ہیں، مگر پھر اگلے جمعے ہی لے جاتے ہیں. ہم بچپن سے ہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے. ایسا نہ کریں. جب والد فجر میں اٹھے گا نا، گھر میں نماز کا ماحول ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں دادا دادی والد والدہ نماز پڑھتے ہیں نا، چھوٹے سے بچے ٹوپی پہن کر خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی منی ہے، اس طرح کی بچیاں خود ہی دوپٹہ پہن کر امی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. نماز پڑھنا آتی نہیں ہوتی ہے، بٹ دے آر انسپائرنگ، دے آر فالو کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. اور جن گھروں میں ناچ گانے گالیاں گندے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے باہر بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. خدا را اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کیجیے، نمازی بنائیے اپنی فیملی کو. انشاءاللہ سب جنت پہ بھی تو ساتھ جائیں گے نا انشاءاللہ، اپنی فیملی کے ساتھ جنت پہ بھی تو جانا ہے نا. تو انشاءاللہ پوری فیملی جنتی بنانی ہے تو نمازی فیملی بنائیے، گھر کو نمازی بنائیے. آخری آیت ویسے 88 ہے، اونلی فار ریئلائزنگ. آئی جسٹ آج 3 آیتوں پر بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت آیت ہے.
قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, اس کے فٹ سٹیپ پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین, اوپن اینیمی, سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. یہ آیت کیوں آئی؟ بڑا خوبصورت اس کا شان نزول ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام پر بھی قائم رہے, اسلام بھی لے آئے تھے. ادھر کی بھی کچھ باتیں رکھی ہوئی تھی, یعنی وہ ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے, اس روز شکار نہیں کرتے تھے, اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے کہ یہ اسلام میں جائز ہے نا, کرنا لازم تو نہیں ہے, اور حضرت موسیٰ کے مذہب میں منع تھی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں, چلو یہ اچھی بات ہے. تو اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام کا پورا اتباع کرو, توریت کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں, اب ان کی طرف توجہ نہ دو. اب یہاں کئی مسلمانوں میں بھی ایسی باتیں آنا شروع ہو گئی, یار فلاں مذہب کی بھی رعایت ہونی چاہیے, فلاں معاشرے میں رہتے ہیں, فلاں کمیونٹی میں رہتے ہیں تو یار ان کے ساتھ بھی گلنا ملنا چاہیے, ان کے تہواروں میں بھی جانا چاہیے. کہلاتے مسلمان ہیں مگر اسلام کے تہوار پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. نہیں یار یہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم نماز سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے تو ہماری کمیونٹی ایسی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو, یہ آدھا مسلمان نہیں ہوتا, پورے اسلام میں داخل ہو. اور کمال کی بات کی قرآن, شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو, ہم رحمان کے بندے ہیں, شیطان کے بندے تھوڑی ہیں. اور پھر فرمایا انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں یاد رکھیں, جب تک اینیمی کو نہیں پہچانیں گے نا, دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو فائٹ کیسے کریں. دعوت اسلامی میں ایک نعرہ لگتا ہے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے, ہماری جنگ شیطان سے ہے اور یہ کنٹینیو ہے. کب تک رہے گی پتہ ہے؟ آخری وقت جب آئے گا نا انسان کا, بالکل آخری سانسیں ہوں گی, جب سکرات کا عالم ہوگا, شیطان اس وقت بھی ٹرائی کرے گا کہ کسی طریقے سے میں ایمان برباد کروں, یہ کافر ہو جائے, اس کا ایمان چھین لوں. اس کے طریقے کتابوں میں لکھے کہ شیطان کیا کر سکتا ہے, اتنا خطرناک دشمن ہے. لیکن آج شیطان کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اپنے دشمن کے بارے میں جانو گے نہیں تو اس کے واروں سے بچو گے کیسے؟ شیطان سب سے پہلے پتہ کیا چاہتا ہے, معاذ اللہ, کہ ہمارا ایمان ہی چھن جائے, ہم غیر مسلم ہو جائیں. جب وہ دیکھتا ہے یار یہ بندہ غیر مسلم تو نہیں ہو رہا, پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ بڑے حرام کام کرے, شراب پیے, بدکاری کرے, جوا کھیلے. اگر کوئی شخص یہ بھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے, نمازی ہوتا ہے, تو کہتا ہے کسی طرح اس کی نیکیاں کم کرو. یعنی ایٹ اینی کاسٹ اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا دے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کی ملاقات ہوئی. اس کی بربادی کا سبب تو پتہ ہے نا, اس نے تکبر کیا تھا, پراؤڈ کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. آج بھی مسلمانوں میں بڑی تعداد تکبر کرتی ہے, پراؤڈ کرتی ہے, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے. تو شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا ہے, آپ کلیم ہیں اللہ کے, میں بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہوں, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ میری سفارش کریں, اللہ سے کہیں میری توبہ قبول کر لے, مجھے معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ شیطان معافی چاہتا ہے کہ معافی کی صورت بن جائے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, تکبر کیا تھا, اس کو ہم نے اپنی دربار سے نکال دیا. اس کو کہو ٹھیک ہے اب حضرت آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر, حضرت آدم کی گریو پر, قبر پر جا کر سجدہ کر دے تو میں راضی ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے شیطان سے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا, تیرے لیے معافی کا راستہ نکل آیا ہے, جب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہے, چل حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر, تیری معافی ہو جانی ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ رہنے دیجئے جناب, جب میں نے آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو قبر پر جا کے سجدہ کیسے کر. اتنا تکبر, یہ پراؤڈ جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ شیطان کا خطرناک وار ہے. بندہ جب مالدار ہو جاتا ہے, صاحب حیثیت ہو جاتا ہے, کوئی مقام مل جاتا ہے, بندہ کہتا ہے میں اب کچھ بن گیا ہوں, اب اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, وہ غریبوں کو منہ ہی نہیں لگا رہا ہوتا, وہ دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, حقیر سمجھتا ہے. معذرت کے ساتھ ایک بڑا پرابلم پورے افریقہ میں ہے, دعوت اسلامی ماشاءاللہ اس کو ایڈریس کر رہی ہے کہ یہاں ہمارے بلالی بھائی ہیں جن کو افریقن آپ دوسری زبان میں کالے کہتے ہیں, ان کو لوگ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن سمجھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے.
یاد رکھیے گا اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. ایمان اگر قبول کر لیں اور نبی پاک کی غلامی میں بلال حبشی بھی آ جائیں تو سب وقت کے امام بن جاتے ہیں. صحابہ سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے انہیں, وہ بھی ابشا کے افریقی تھے, مگر آج حضرت بلال کا نام سنو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. لیکن آج مالدار لوگ افریقن کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے, اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے. محفلوں میں بھی آ جائے تو الگ بٹھا کر دسترخوان پہ کھلایا جاتا ہے. غور کیجئے کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ شیطان کا خطرناک وار ہے. کبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے, عاجزی اور انکساری کا طے کر رہی ہے. میرے آقا تو غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے, غلاموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. کتنی سادہ لائف تھی نبی پاک کی. تو اگر آپ کو زندگی میں کوئی مقام ملا ہے تو کبھی تکبر کو اپنے قریب مت آنے دیں. شیطان کا ایک اور وار. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے. پیارے آقا کی شیطان سے ملاقات ہوئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ سے ملاقات کروں, آپ جو پوچھیں میں اس کا جواب دوں. پیارے آقا نے فرمایا تم میری امت کو با جماعت نماز سے کیوں روکتے ہو؟ اب سنو, شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے نا, جماعت سے پڑھنا ضروری تو نہیں ہے, ابھی تو ٹائم ہے نا, بعد میں چلے جائیں گے. با جماعت نماز سے شیطان کو پوچھا کیوں روکتے ہو؟ تو شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب آپ کی امت نماز کے لیے پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے. جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں. اب شیطان دشمن ہے نا, اس کو بخار میں مبتلا کرنا ہے تو 5 وقت انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب سنو آگے, آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ ابھی میں قرآن پر ہی بات کر رہا تھا, قرآن پڑھنا ہے, قرآن سے محبت کرنی ہے. کہتا حضور جب آپ کی امت قرآن پڑھتی ہے نا تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کو صدقہ خیرات سے کیوں روکتے ہو؟ کہ حضور جب آپ کے غلام صدقہ و خیرات کا ارادہ کرتے ہیں میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے اور مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹ کے رکھتا ہے. صدقہ شیطان پر اتنا بھاری ہے. نماز, قرآن, روزہ یہ عبادتیں شیطان کے خلاف ہتھیار ہیں, مگر آج ہم شیطان کے ایسا لگتا ہے کہ اعلی کار بنے ہوئے. صدقہ دیتے رہا کرو, قرآن پڑھتے رہا کرو, نماز پڑھتے رہا کرو, اللہ تمہیں شیطان کے واروں سے محفوظ رکھے گا. یہ کیسا مکار ہے. ایک آخری بڑی دلچسپ روایت جو ہے کتابوں میں لکھی ہے وہ بتاتا ہوں کہ کیسے شیطان وار کرتا ہے. یعنی شیطان کے مکر و فریب کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہوا, چٹکلا تھا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ بہکاتا ہے. شیطان کی حکایات نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز ایک وکیل صاحب تھے, بڑے بڑے ٹھگ گزرے ہیں دنیا میں. ایک وکیل صاحب تھے, وہ اپنے گھر میں نہاتے ہوئے اپنی گھڑی بھول گئے اور عدالت کی طرف چلے گئے. تو ایک دوست نے جب وقت پوچھا تو کہا یار میں گھڑی تو غسل خانے میں بھولا ہے, گھر پہ ہی رہ گئی. تو اتفاق سے کسی ٹھگ نے یہ بات سنی, اچھا وکیل صاحب کی گھڑی بھی مہنگی ہوگی, گھر پہ بھولا ہے. تو وہ وکیل کا گھر پوچھتے پوچھتے اس کے مکان پر پہنچ گیا اور اسی راستے سے ایک مرغا بھی خرید لیا. وکیل کے گھر پہ گیا اور اندر سے ایک بڑھیا آئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے. تو ٹھگ بولا کہ وکیل صاحب نے مرغا دے کر بھیجا ہے کہ مرغا گھر پہ دے دو اور گھڑی لے کر آ جاؤ. اچھا, مرغا لیا اور مرغا گھر میں رکھا اور اس کے بدلے وکیل صاحب کی گھڑی دے دی. تو چنانچہ وہ تو چلا گیا. شام کو جب وکیل آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو گھڑی مل گئی تھی؟ وکیل حیران ہو گیا, گھڑی کہاں سے, تم کہاں مل گئی؟ گھڑی تو میں گھر بھول گیا تھا. کہ نہیں آپ نے ایک بندے کو بھیجا تھا, مرغا لے کر آیا تھا, وہ تو مرغا دے گیا اور گھڑی لے گیا. تو وکیل نے لا علمی کا اظہار کیا کہ نہیں میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا. تو دوسرے دن وہ بندہ پھر پہنچ گیا وکیل کے گھر اور اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ گھڑی والا چور مل گیا ہے, مرغا دے دو یہ عدالت میں پیش ہوگا. تو اس چور کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا نا, اس مرغے کو بھی. تو یہ مرغا دے دو تو گھڑی مل جائے گی. اس بڑھیا نے بیچاری نے مرغا بھی دے دیا. جہاں شام کو وکیل آیا, وکیل کی بیوی کہتی گھڑی مل گئی آپ کو, اب مبارک ہو. کدھر مل گئی گھڑی؟ کل مرغے کی باتیں کرتی تھی, آج پھر گھڑی کی. بولا آج تو آپ نے پھر بھیجا تھا مرغا لینے کے لیے کہ چور مل گیا ہے تو گھڑی مل جائے گی. تو پتا چلا گھڑی بھی چلی گئی اور مرغا بھی چلا گیا. شیطان جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے. علماء نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سمجھایا کہ پہلے شیطان ہم سے عمل لے لیتا ہے, نمازیں چھڑواتا ہے, روزے چھڑواتا ہے, بدکاریاں اور بے حیائی کے کام میں لگا کر گویا ہماری گھڑی لے جاتا ہے اور مرنے سے پہلے چال چل کے پھر ایمان بھی لے جاتا ہے. جو شیطان کی باتیں ماننے والے لوگ ہیں نا, سوچیے جو روز شیطان کی مانتا ہے وہ مرتے وقت شیطان کی یہ بات بھی تو مان لے گا کہ اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے, وہ کدھر جائے گا؟ روز ہی تو مانتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, گناہ کرتا ہے.
روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے ہارٹ پر اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. ایک جھوٹ ایک بلیک ڈاٹ, ایک بے حیائی کی بات ایک بلیک ڈاٹ, ایک نماز قضا بلیک ڈاٹ کا بلیک ڈاٹ لگتا رہتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, بلیک ہو جاتا ہے. اب اس کے دل پر نصیحت کی کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کی بات کرو مزہ ہی نہیں آتا, قرآن کی بات کرو مزہ, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہونا جو یہ ہمارے بھائی کے گھر پہ انہوں نے بلایا تھا اس لیے آ تو گیا, نہیں آؤں گا تو برا لگ جائے گا. کچھ لوگ اس لیے بھی آئے ہوں گے, ظاہر ہے دوستی نبھانی ہوتی ہے, اور اب بار بار گھڑی دیکھ رہے ہو کہ یار مزہ نہیں آ رہا, دل نہیں لگ رہا, کب ختم ہوگا بیان, مولانا صاحب لمبی کیے جا رہے ہیں. اگر کبھی اللہ رسول کی باتوں میں آپ کو یہ فیلنگز ہونا تو پرابلم چیک کیجئے گا, دل میں پرابلم ہو گئی, علاج کیجئے گا. 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ نہیں جھپکتا بندہ, اور 5, 10, 15 منٹ کی بات دل پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. ہمیں دل کا علاج کروانا ہے, کہیں گناہ کر کر کے میرا دل سیاہ تو نہیں ہوگا. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی, آج کے اس مختصر سے بیان میں نے صرف 3 قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں آپ کے رب نے آپ سے بات کی, آپ کو کچھ بتایا ہے, آپ کو پیغام دیا, اور تینوں آیتوں میں کتنے خوبصورت پیغام تھے. اگر وہ 88 مقامات پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ یہاں پر دعوت اسلامی کی تربیت گاہ میں مدرسۃ المدینہ بھی روزانہ رات کو لگایا جاتا ہے. ہفتے کو مغرب سے عشاء چھوٹا سا ایک سیشن ہوتا ہے, جس طرح آج بیان ہوا وہاں بھی بیان ہوتا ہے. پھر جیسا کہ میری عرض ہے کہ ہفتے کی شام کو آپ کے یہاں تقریباً جب 6:30 بجتے ہیں تو پاکستان میں 9:30 بج جاتے ہیں, مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ بھی دیکھا کریں اپنی فیملی کے ساتھ, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ایک اور عرض کروں گا کہ اگر یہ جو 88 آیات ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو بڑا آسان کر دیا, آپ کو پورا قرآن نہیں ڈھونڈنا پڑے گا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اے ایمان والو, کتاب کا نام ہی اے ایمان والو. دعوت اسلامی .net سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں, میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں انشاءاللہ, مجھے بھی ثواب ملے گا. میں انشاءاللہ اس کتاب کا لنک ہمارے نوید بھائی کو بھیج دیتا ہوں, اور اب آپ نوید بھائی سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پر آپ اس لنک کو منگوا لیں. 88 آیات پہلے تو خود پڑھ لیں, ہر بات پڑھنے سے سمجھ تو نہیں آئے گی, لیکن ایٹ لیسٹ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے آن لائن کورسز ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے quranteacher.net, اس پر جا کر بہت سارے کورسز ہیں. اس میں اللہ کا پیغام کورس بھی ہے جس پہ یہ 88 آیتیں آپ کو قاری صاحب, آپ کے استاد صاحب روزانہ آدھا گھنٹہ آن لائن پڑھا دیں گے, اور آپ کی مرضی کا ٹائم, رات کو 10 بجے 11 بجے صبح 5 بجے واٹ ایور ٹائم آپ کے پاس فارغ ہے, آپ وہ ٹائم ان کو دے دیں, وہ آدھا گھنٹہ آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے. تو انشاءاللہ آپ یہ بھی پڑھ لیں. آخری بات مجھے آپ سے یہ کرنی ہے, کیونکہ آج میری اب دوسرے ملک روانگی ہے, میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ سے ایک تحفہ چاہیے. الحمدللہ میں نے یہاں آ کر کسی سے کوئی لفافہ نہیں لیا, میں نے کوئی پیسے نہیں لیے, نہ دعوت اسلامی کا یہ طریقہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین اپنے اپنے خرچے پر سفر کرتے ہیں, کسی سے رقم نہیں لیتے, کسی سے تحفہ نہیں لیتے. الحمدللہ ہم 3 اسلامی بھائی آئے ہیں کراچی سے, اور اللہ کی رحمت سے ہم تینوں اپنے اپنے اخراجات پر ہی آئے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی دعوت اسلامی, جو کر سکتا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. مگر میں جاتے جاتے آپ سے ایک تحفہ چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم یہاں سے ابھی تنزانیہ جائیں گے, پھر کینیا جائیں گے, یوگینڈا جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آنے والے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے 3 دن کا ایک مدنی قافلہ آپ سب مل کر سفر کریں. اچھا, آج ہمارے ایک اور خوشخبری کہوں یا جن کو جن کا شکریہ بھی ادا کروں, آل دا وے, صرف ان کو جب پتا چلا کہ ہم قافلہ لے کر آ رہے ہیں تو 7 اسلامی بھائی, 7 اسلامک بردرز آل دا وے بائی روڈ کار ڈرائیو کر کے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے ہمارے پاس آئے. ان کو تقریباً 20-22 گھنٹے لگے ہیں, یہ بھی کل سے ہمارے ساتھ ہیں. آج یہ مجھے کل رات کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جاتے ہیں, ہمیں سنڈے نائٹ تک پہنچ جائیں گے تاکہ منڈے کچھ اسلامی بھائیوں کو جاب پہ جانا ہے. میں نے ریکویسٹ کی, یار میں اتنا دور سے آیا ہوں, آپ ایک دن میں واپس جا رہے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے میرا کچھ بھی ایک جملے کے بعد کچھ بھی نہیں کہا, یہ رک گئے. اب ظاہر ہے کل ان کی چھٹی ہونی ہے, یہ راتوں رات تو نہیں پہنچ سکیں گے. اب یہ جائیں گے بھی تو ان کو کل چھٹی کرنی ہوگی. ساؤتھ افریقہ والے آپ کے لیے چھٹی کر کے آ گئے, پاکستان سے آپ کے پاس مبلغین آ گئے. میں چاہتا ہوں آپ 3 دن ہمیں دیں. 3 دن مجھے اندازہ ہے سیٹرڈے سنڈے آلموسٹ چھٹی ہوتی ہے, جمعہ ہفتہ اتوار. زمبابوے میں ہی آپ رہیں گے, یہاں 3 دن مدنی قافلے میں آپ کو لے جایا جائے گا. آپ کہیں گے 3 دن میں ہوگا کیا, ملے گا کیا؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. پہلے تو 3 دن میں تینوں دن آپ کو 5 نمازیں باجماعت ملیں گی. اللہ نے چاہا آپ 3 دن تہجد کی نماز پڑھیں. کتنا عرصہ ہو گیا تہجد پڑھے ہوئے؟ آپ کو تینوں دن اوابین کی انشاءاللہ نماز ملے گی. اشراق چاش کے آپ نوافل پڑھیں گے, سینکڑوں بار درود پاک پڑھیں گے. یہ تو ہو گیا نیکیوں کا پیکج, جو ہزاروں لاکھوں نیکیاں آپ لے کر 3 دن میں آئیں گے. اب آتے ہیں علم دین کیا ملے گا. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, صرف یہ کوسچن کر رہا ہوں, اپنے آپ سے پوچھ لیجیے.
آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کی کتنی شرائط ہے، نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، یا بندہ وضو کرے یا غسل ہو تو غسل کرے؟ کس کو پتا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ میں صرف بیسکس پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو ڈیپ نہیں لے جا رہا۔ نماز، وضو، غسل، کس کس کو نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے؟ اپنے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کس کو پاک کرنا آتا ہے؟ یہ وہ بیسکس ہیں جو ہر بندے کو آنے چاہیے، لیکن آج ہم میں سے بہت سو کو نہیں آتے، اور پتہ یہ نہیں آتے تو اس کا لاس کیا ہے کہ جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، جو غسل کرنا ہی نہیں جانتا تو وہ پاک ہی نہیں ہے، جب پاک نہیں ہے تو نہ اس کی نماز درست ہے نہ اس کی تلاوت درست ہے۔ تو ان 3 دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی، اور آپ 3 دن کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ یار میں تو بہت پہلے مجھے مدنی قافلے میں جانا چاہیے۔ جی سمجھ جی، ایک تو یہ، ہاں بہت اچھا انہوں نے پیغام دے دیا کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ہمارے نوید بھائی یہاں موجود ہیں، ابھی میرے بعد یہ اعلان کر دیں گے کہ مدنی قافلے کے اسلام میں کیسے جائیں گے۔ امید رکھوں کہ آپ میں سے کوئی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا مہمان آپ سے گزارش کر رہا ہے، ہمت کیجئے انشاءاللہ، 3 دن انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جو مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، دیکھ لیں میرا نوید بھائی، وکیل بھائی، ارے واہ بھائی، زمبابوے والے تحفہ دے رہے ہیں مجھے، یہ میرے لیے بہت بڑا گفٹ ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ ایک گفٹ مجھے آپ سے نماز کا چاہیے تھا جو آپ نیت کر چکے ہیں، پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ؟ آج عشاء بھی پڑھنی ہے بھائی، اور 3 دن مدنی قافلہ۔ اچھا، ایک اور آخری اعلان، انشاءاللہ 5، 6 اور 7 اپریل 3 دن، وہ بھی فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ والوں کو گفٹ دے دیں، یہ آئے نا مہمان، میں نے اپنا گفٹ آپ سے 3 دن زمبابوے میں رکھا ہے۔ 5، 6 اور 7 اپریل 3 دن کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، پورے ساؤتھ افریقہ سے اسلامی بھائی ڈربن صوفی نگر میں جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں پاکستان سے پھر واپس آؤں گا، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارے نگران شورا حاجی عمران بھی آ رہے ہیں، اور ون آف دا بیوٹیفل اوکیشن ہے اس تربیتی اجتماع میں یو کے سے اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں، موزمبیق سے آ رہے ہیں، میں لسوتھو سے آ رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں بھی تنزانیہ جا رہا ہوں، کینیا جا رہا ہوں، یوگینڈا جا رہا ہوں، ان کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی آئیں گے۔ تو زمبابوے سے بھی قافلہ اگر آپ لے کر آ جائیں، کوشش کریں، وہ کہتے ہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آپ کی زندگی کا یہ ایک زبردست تجربہ ہوگا جب اتنے سارے افریقن ملکوں کے اسلام بھائی ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی، آپ افریقہ ویسے بھی گھومنے گئے ہوں گے کئی بار، اس بار 3 دن رائے خدا میں دے دیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نوید بھائی سے گزارش کروں گا کہ مدنی قافلے کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کہاں سے انشاءاللہ سفر ہوگا۔ آن لائن آپ میں سے کوئی اگر جو میں نے کہا کورس کرنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے، اس میں بھی اگر ہیلپ چاہیے ہو تو ہمارے وکیل بھائی ہیں، نوید بھائی ہیں، وکیل بھائی کھڑے بھی ہو جائیں، عبد الوکیل بھائی، ایک اور اسلام بھائی جو ہمارے مدنی ہیں، کیا نام ہے جی؟ محمد عقیل اور عبد الوکیل، واہ بھائی نام بھی ہم وزن ہے۔ یہ دونوں بھائی پاکستان سے آپ کے لیے زمبابوے آ گئے ہیں، اور یہ یہی رہتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں گھر بار فیملی چھوڑ کر؟ کہ آپ کو سنتیں سکھائیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ان سے دوستی کر لیں، یہ آپ کی نماز بھی درست کروا دیں گے، قافلے میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہی لے کے جائیں گے۔ ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد ان کا نمبر بھی آپ لے لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی قافلے 3 دن کے سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کے اطراف میں جو 30-35 کلومیٹر کے قریب مساجد ہیں، تو الحمدللہ 3-4 علاقوں میں ہمارے مدنی قافلے جا چکے ہیں۔ تو اس جمعے بھی اگر ہم تقریباً 10 بجے مدنی تربیت گاہ پہ جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ مدنی تربیت گاہ سے یہ دارالسنہ سے ہی انشاءاللہ ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں جمعے کی صبح 10 بجے، جی جمعے کی صبح 10 بجے یہاں دارالسنہ میں ہم جمع ہو جائیں۔ ایڈریس بھی بتا دیں دارالسنہ۔ یہ جو نعیم بھائی کا گھر ہے 36 جسٹن موٹر کے یہ گھر ہے، یہ تقریباً اسلام بھی جانتے ہیں یہ ایڈریس پہ۔ تو انشاءاللہ صبح جمعے کو 10 بجے اللہ نے چاہا ہم جمع ہو کر مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یہ اطراف میں ہی ہم ہرارے کے رہیں گے، اور 3 دن ہم مدنی قافلے